السلام علیکم۔ برادران اسلام، اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے حفاظ کرام یا علماء کرام یا بزرگ تشریف فرما ہے وہ آگے آگے تشریف لیں، یہ خالی جگہ ہے، پیچھے جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں وہ آگے آئے جی، آگے جا کر بچے پیچھے رہے ہیں، بڑے آگے آئے، بڑے یہ سامنے خصوص ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، صدق الله مولانا العظيم۔ درود و سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کر دیں، مہربانی۔ شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے،
یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم ہیں غلام، اور ہم کو غلامی پہ ناز ہے، ہم ہیں غلام اور ہم کو غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ عزت مآب استاد الحفاظ استاد القرآن میزبان محتشم جناب قبلہ قاری محمد شان شاکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزیز محترم عزت مآب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عرفان اللہ سیفی صاحب، عزیز مکرم جناب قاری عبدالرشید ساجد صاحب، تمام محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، حفاظ کرام، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، قبلہ قاری صاحب نے بنیادی طور پر اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے، لیکن ہم اہل ایمان، ہم مسلمان، ہم خوش عقیدہ لوگ، ہماری کوئی دکھ کی محفل ہو یا سکھ کی محفل، ہمارا کوئی دنیا میں آئے یا دنیا سے جائے، ہم ہیلوں سے بہانوں سے اپنے نبی کو ہی یاد کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے، ہماری تان اول و آخر اپنے نبی کے ذکر پہ ہی ٹوٹتی ہے، ہم بہانے کر کے ہیلے کر کے، وہ کہتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوندا او سے دی گل کردا، ہزار مکر بہانے لا کے او سے دے مرنے مرد۔ یہ ادا کسی کو پسند آئے الحمدللہ، ناپسند آئے تو برداشت فرمائے، ہمیں اپنے نبی سے نہ مفر ہے نہ مکر ہے، ہمارے دماغ کو ایک ہی چکر ہے۔ سرائیکی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی، ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھی دی، متا مل پوے کہیں میل دے وچ،
متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندا ہی کھیل دے او نہیں ملدا اوندا ذکر تا ہے دل رج پوندا ہی کھیل دے وچ اوندا نام پکا نت وجد کراں اوندا پکا دا مطلب اوندا نام لے لے کے اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے آئیاں کل میل دے اس لیے قبلہ قاری صاحب نے اپنے بزرگوں کی یاد کو سرکار کے والدین کی یاد میں گم کر دیا اس سے بڑی خوش بختی کوئی نہیں کیونکہ اس پوری بزم ہستی خدا کی بستی میں دو ہی وجود خوش بخت ہیں خوش بخت تو سارے ہیں لیکن یہ سب سے وکھرے اور نیارے ہیں دو وجود اس پوری خدا کی کائنات میں سب سے عجب ہیں وکھرے ہیں اعلیٰ جن کا بیٹا ہے کملی تو سمی سمجھو شاءاللہ دو وجود ہیں کائنات میں سب سے اعلیٰ جن کا لخت جگر نور نظر ہے کملی والا کتنے ہیں یہ دو بندے اعلیٰ اب جن لوگوں کا دونوں جہان میں ہوا منہ کالا تسی بھی سمجھو شاءاللہ ان بدبختوں کا کون کرے علاج ان کے دماغ پہ ہے شیطان کا راج لیکن یہ طے ہے کہ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی خوش نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے جو میرے نبی کے قریب ہے پر کسی نے قربت کہاں تک پائی کس نے کہاں تک پائی اور فرمائے نا کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک پل کے لیے ایمان کے ساتھ آیا اس نے ایسے نظر کو اٹھایا ایک طائرانہ اچٹتی ہوئی نظر کو ودہا کے مکھڑے سے لگایا فٹ جبریل آیا اس نے اسے وہیں مکایا او کروڑوں غوثوں سے اعلیٰ ہے اس بندے کا سایہ جو ہونے آیا نہیں سمجھ آیا اور ایسا بندہ ہے ایسا بندہ ہے ایک بندہ بنی عبد الاشہل کا نام لقب تھا اسیرم اچانک آیا دل نے تنگ فرمایا آیا وہاں سے اٹھا تلوار کو پکڑا اور بندہ تھا اندر سے بڑا تکڑا بس دلوں کا کہاں یہ کام جب اس نے دیکھا نا کہ جنگ کا رزم کا لگا میدان ہے آج پاک رسول کی وکھری ہی شان ہے آیا ایک نظر کو ان کے مکھڑے سے ٹکایا تلوار کو چلایا اسی وقت اسرائیل آیا اس نے اٹھا کے اسی زمین پہ سلایا آخری ہچکی تھی جان کنی کا عالم تھا یار آئے بیلی لگے پوچھنے کہ حمیت قبیلہ میں لڑ رہے ہو یا محمد عربی کے نام پہ یا خود اسلام پہ کس پہ لڑ رہے ہو
اس نے کہا قبیلہ کہاں خیش کیا، جیڑا قبیلے نو یاد رکھے ہو درویش کیا۔ اس نے کہا قبیلے چھوڑ آیا ہوں، سارے رشتے توڑ آیا ہوں، محمد عربی سے رشتہ جوڑ آیا، بس ہچکی لگی اور گزر گیا، نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک دن مسیت آیا۔ غور نہیں فرمائے، ایک دن مسیت میں بھی نہیں آیا، ایک دن ماتھا بھی نہیں ٹکایا، لیکن مرتبہ وہ پایا، مرتبہ وہ پایا کہ جس کا سایہ کروڑ غوث کٹھا کرو اس کے پائے کو کسی نے نہیں پایا۔ کیوں؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بس ایک ملاقات۔ ایسے ہے نا بات، نہ حج نہ زکوٰۃ، ایک اچٹتی ہوئی ایک جھلک، ایک ساری خلق، کیا کمایا؟ بس اس نے والدعا کے مکھڑے سے، اس کو کہتے ہیں تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان والدین مصطفیٰ۔ ایک نظر کی قیمت جو رسول اللہ کے چہرے پہ لگی، ایک نظر کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی غوث قطب ابدال ساری عمر یعنی 40 سال ماتھا ٹکائے سر نہ اٹھائے، رات دن سجدے میں بتائے، 40 سال لگائے اور اس 40 سال میں دکھاوا بھی نہ، مشکل کام ہے۔ 40 سال ماتھا گھسائے سر نہ اٹھائے، اس میں دکھلاوا بھی نہ آئے، 40 سال میں غوث اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، بس ایک بندہ مومن آتا ہے، ایک نظر اس مکھڑے پہ لگاتا ہے۔ 40 سال دی عبادت تھلے 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 تے کملی والے دے چہرے تے ایک نگاہ بلے 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 تے ایک نظر نو نہ غوث رلے نہ قطب ابدال رلے، پر مدنی بہ جائے جے دے رلے۔ یہ ایک نظر 40 سال کی عبادت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تو ایک نظر، لیکن جس بی بی کا صدف رہا خود جوہر محمدی کا گھر، نہیں غور فرمایا؟ جس بی بی کا صدف پاک مقدس سینہ، پاک مقدس وجود اس کا گھر رہا، جس پہ رب پڑھے درود، وہ بی بی کا کتنا پاک وجود، جو اس وجود کو میلا کہے وہ ہے بالکل آل یہود۔ اس مومن سے بڑا کون ہے مردود، جس کو اچھا نہ لگے نبی کے ابے کا وجود۔ میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے کہ اگر یہ عجیب تماشا ہے کہ سارے کہتے ہیں جہاں جس قبرستان میں ایک عالم دفن ہو جائے سارے قبرستان سے عذاب اٹھ جائے، بھئی عالم کے وجود میں کیا ہے؟ کہا نبی کی میراث ہے،
جس کے وجود میں نبی کی میراث ہے وہ بندہ فیل ہو کے بھی پاس ہے، لیکن جس کے وجود میں خود نبوت کا نور ہے، اس لیے ان دو وجود یعنی والدین جن کا بیٹا رسول الثقلین، دارین میں ان کا کوئی جواب نہیں، یہ دو ہستیاں لاجواب ہیں۔ ایک طرف تو یہ فتویٰ کہتے ہیں جو نبی کریم کے پاؤں کی نالین کو جوتڑیا کہہ دے وہ مردود ہے، جو پاؤں سے لگے چمڑے کو، کیونکہ چمڑا لگ گیا نبی کے پاؤں سے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول پاک کی نالین کو ذرا سا چھوٹا کر کے اس کی تصغیر کر دے، تصغیر ہوئی، تحقیر ہوئی، حضور کی نالین کو اللہ معاف کرے جوتڑیا کہا، ایمان سے نکلا، اب اس کا وجود کائنات میں بھار ہے، اس کا فیصلہ ننگی تلوار ہے۔ لیکن وجہ استدلال سمجھیں، جو چمڑا کسائی کا تھا نبی کے نالین تلوے سے لگا، اس تلوے والے کا تو یہ جلوہ ہے، جو نبی کے پاؤں کے تلوے سے چمڑا لگا اس کو ذرا سا ٹیڑھا کہا، بندہ کافر ہو گیا۔ تو جب نبی کے پاؤں والے نالین کی یہ شان ہے، جن کو نبی کہے ماں جی، جن کو نبی کہے بابا جان، اور نبی خود بولے، اب ذرا غور کریں، نبی خود بولے کہ اگر رات ہوتی، وقت ہوتا عشاء کا، میں نام لیتا اس میں اپنے خدا کا۔ ہوتی کون سی؟ عشاء والی نماز، میں پاک محمد ہوتا نماز میں، اللہ کے آگے نیاز میں، میری ماں یا باپ یا ان میں سے ایک میں نماز میں ہوتا، وہ دیتے صدا او مصطفیٰ، میرے بوڑھے ماں باپ دیتے صدا او محمد مصطفیٰ، او میٹھا مصطفیٰ ادیا۔ فرمایا میں نماز میں، میں خدا کی نماز میں کہتا لبیک لبیک لبیک۔ فیصلہ کر دیا میرے رسول نے، پر نہیں سمجھا اس ملا فضول نے، نہیں سمجھا اس ظلم جہول نے کہ نبی کہہ رہے ہیں میری ماں یا میرا باپ خود آپ نماز فرض میں دیتے صدا او میٹھا مصطفیٰ ادیا۔ یہی بنتا ہے نا ترجمہ، مفہوم ہی نکلتا ہے، او سونا مصطفیٰ۔ تو میں 2 رکعت ختم کرنے کا انتظار نہ کرتا، میں بیچ میں بول دیتا، رحمت کی گٹھڑی کھول دیتا، علم کے موتی رول دیتا، میں بیچ میں بول دیتا، انتظار نہ کرتا، کروں گا سلام پھر لوں گا نام۔ پتہ نہیں یہ بندے ہیں یا بالکل انعام۔ ان جاہلوں کو اسلام سے ہے کیا کام، جو کلمے بھی پڑھیں اور اس جہنم کے پل پہ بھی چڑھیں، غیبت رسول کی اماں ابا کی کریں، ہماری طرف سے یہ جس چاہیں دوزخ میں مریں۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
بھئی میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میرا دل بھڑکتا ہے، میرے اندر آگ کی بھٹی سلگتی ہے، میں کہتا ہوں مجھے لاکھ گالی دے میرے پیو دا نانا لوی، ماں تو اس سے بھی نازک رشتہ ہے، خبردار میرے ابے دا نانا لوی، اوے تیرا ابا اے کتھوں لبا، کیا ہے تیرا ابا، کیا تیرے ابے کی کائنات ہے، وہ ابا ہے جس کے بیٹے کے نام پہ بنی کائنات ہے، واہ میرے مدنی تیری کیا بات ہے، تصور کریں وہ ماں باپ کون ہے ان کا ہم پلہ، کون ہے ان کا ہم پلہ، کون ہے ان کا ہم پایا، جن کا ہے پاک رسول جایا، اور یہ تو پاگل سے پاگل کو بھی سمجھ، جاہل سے جاہل کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ رسول ہے جن کا جایا، ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، ہمیں روایتیں سناتے ہو، ہر روایت قابل تعویل ہے بلکہ واجب التعویل ہے۔ امام قاضی ابو بکر بن عربی کہتے ہیں جو رسول کے اماں ابا کی طرف میلی نظر اٹھائے وہ بندہ پڑھ لکھ کے ذلیل ہے، نہیں غور فرمایا، اور وہ کہتے ہیں جو شخص میرے نبی کے ماں باپ کی طرف انگلی اٹھائے انگشت نمائی کرے، فرماتے ہیں فَهُوَ مَلْعُونَ، وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے۔ امام صاحب کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا کہ جو نبی کے ماں باپ کو ہلکا بولے اس کو کہو کہ وہ ملعون ہے۔ فرمایا تو نے قرآن کو پڑھا جو نہیں، اصل میں قرآن اس بندے کو سمجھ میں آتا ہے جو رسول کے عشق کا صحرا باندھ کے آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اور شان والدین مصطفیٰ، حکام مصطفیٰ، ادیب پاکستان حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب۔ عین غین سے قرآن سمجھ نہیں آتا جی، عین بڑی کر دینا، عین قوف بڑی کر دینا، اس واسطے بچیاں نو بھیج دیا قوف چنگی کر دینا۔ ایک بابا وعد اسی ہوئے زواد ضربا یضرب چھڑ ملا، زواد ضربا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، اے شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو۔ الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو پاک رسول جن کا جایا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا سنیارہ جوہری سنیارے، تو سنیاروں کے بعد وہ 3 ماشے والی انگوٹھی بھی ہو نا، اس کو بھی پہلے سبز کاغذ میں پھر کوئی وہ لال قسم کی ڈبی کے اندر ریشم شنیل والا اس میں رکھی، تو 3 ماشے والی، اس کو اٹھا کے پھر صندوق چا، پھر صندوق کو بڑا صندوق چا، اس کو پھر اتنا بڑا تالا، انہوں نے سمجھاوے اللہ تعالیٰ، وہ لوہے دی وڈی پیٹی، وہ 3 ماشے دا تیرا سارا سونا، تے تو انہوں 6 پردیاں دے وچ کیتا ہی بند، وہ وچ اتو ویکھا انی وڈی پیٹی، وچ پھر انا وڈا کھانا، پھر انی وڈی تے پھر ویکھا ایک انی ڈبی نو پھر کھولیا، اگے کی نکلا وچ ڈولیا، وہ 3 ماشا،
لیکن اس جوہری نے کہا، اس نے کہا لگتا ہے تو کوئی اولاد ہے وہ مصری شاہ لے آندھی نہیں سمجھ آئی۔ وہ مصری شاہ کی ہوں وہ تھلو ہاتھ ہلتا ہے، انہیں آکھا کو لوہاراں دا پتر ہے تینوں کی پتہ کباڑی ہے یہ ترے ماشے سونا ہی سونا، انہوں میں 6 پردیاں وچ تاں رکھے آئے یہ ہے تے 3 ماشے پر سونے انسانوں سمجھ آیا ایک کباڑیا نہیں، اے سنیارا ہے، اے جوہری ہے، تے میرے رب تو وڈا کیڑا جوہری ہے، رب تو وڈا جوہر شناس کوئی نہیں، تے میرے مدنی تو وڈا جوہر کوئی نہیں سمجھ آئی۔ میرے رب کو تو کیا سمجھتا ہے، اس نے جس کو پوری کائنات کا نچوڑ بنایا، پوری بزم ہستی کو جس کے تلوے کے نیچے سلایا، اور اپنے آپ کو اپنی صورت کو جس کے سامنے کھول کے دکھایا، آج تک رب نہ کسی رسول کے سامنے آیا، نہ جنت کے سامنے نہ عرش کے سامنے، ایک بنایا انہوں اپنے کول بلایا، اپنا آپ وکھایا، وہی میرے عبداللہ دا جایا۔ اب سوچ اس گوہر کو، اس موتی کو کہاں رکھنا چاہیے؟ ہمارا گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی ہوگا، کبھی غلطی نہیں کرے گا، 4 روپے والی چیز کو بھی اٹھا کے وہ ساڑیاں جڑیاں بھولیاں بیبیاں وہ بھی انج بن کے پھر انج تے اتھے کونج۔ تو رب نو کی سمجھے آئی؟ پاک رسول جیسا گوہر، در مکنون، واہ کیا نبی کا گدا بولا، علم کا شہنشاہ بولا، میرا احمد رضا بولا۔ کہتے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، آقا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔ میں کہتا ہوں میرے نبی جیسا گوہر رب نے پوری کائنات بنائی، پر ذات اسے یا حضرت عبداللہ کی پسند آئی یا جناب آمنہ کی پسند آئی، صلب پشت جناب عبداللہ کی، سینہ جناب آمنہ کا، تبھی تو دور جہالت ہو اور نام ہو آمنہ۔ یہ بندوبست تک آنکھ رکھ مزہ چاک، یہ رب کا بندوبست ہے کہ جن اب دیکھیں نا، حضرت عبدالمطلب کے سب بیٹوں کے نام گنے، عبداللہ والا مزے والا نام کسی کا بھی نہیں، اور پھر جس بی بی نے حضور کو دودھ پلایا، قدرت نے ان کا بھی، ان کے نام کو بھی رب نے ٹیڑھا نہیں ہونے دیا۔ ایک بی بی جس نے دودھ پلایا، جا کے پالا، مدنی کو سنبھالا، جس کے گھر رہا کملی والا، او طائف سے بھی آگے 56-57 میل دور دیہاتن بدو قبیلے کی بی بی، لیکن ناویک یہ نہیں آمت اللات تے امنت آمت المنات نہیں، حلیم،
یہ کون کر رہا ہے انتظام، یہ کس نے کیا ہے اہتمام، کہ جس کے گھر میرا مدنی جاوے شخصیت نہیں اس کے نام میں بھی کجی نہ آوے۔ نام دیکھیں بے معنی نام، ورنہ بڑے بے معنی نام عربی رکھتے تھے، جانوروں کے نام رکھ دیتے تھے، لیکن حلیمہ سیدہ آمنہ تو سردار ہوئیں، یہ تو دائی ہے، روٹی کے لیے آئی ہے، نہیں سمجھ آئی ہے، یہ کوئی نفل پڑھنے آئی ہے، یہ دائی ہے، اسے بھوک کھینچ کے لائی ہے، حیثیت میں سٹیٹس میں صرف دائی ہے، پر یہ دائی بھی رب نے بنائی ہے، جس کی دائی کے سٹیٹس کا یہ عالم کہ رب نے نام تک کا اہتمام رکھا۔ تھوڑا سا آپ زور لگائیں گے تو سمجھ پائیں گے۔ وہ حلیمہ بی بی آئی تو حضرت عبد المطلب نے لیا انٹرویو کہ تجھے پاک محمد جو دوں تو کیوں دوں، پہلے اپنا تعارف کروا۔ تو بی بی سے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حلیم۔ قبیلہ بتا، کیونکہ یہ موتی وہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو دیا جائے، اس کے لیے ماحول بھی سازگار چاہیے، اس کو خالص خالص پیار چاہیے، رحمت پروردگار چاہیے، اس لیے قبیلہ کہا بنو سعد۔ حضرت عبد المطلب پڑھ کے کہنے لگے بخ بخ حلم و سعد خصلتان، چس آ گئی۔ اور ادھر ترجمہ یہی بنتا ہے، اور میں ڈاکٹر عرفان اللہ تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو بنا جوڑ کے کوئی لکھنؤ کی اردو میں سمجھاؤں۔ بخ بخ جناب عبد المطلب نے سراہا، اپریسیشن کی، کیا حلم و سعد خصلتان، بخ بخ، واہ جی واہ، چس نہیں آ گئی؟ حلیمہ نا بنو سعد قبیلہ، دو سونیاں سونیاں شانہ تے خزلتاں رل گئیاں، علم حوصلے والی بھی ہیں تے نیک بخت بھی ہیں، تے دو جے وچ خزلتاں ان میرا بدبخت، میرا خوش بخت، میرا خوش شکل، میرا صاحب عقل، پاک رسول والی نسل انہوں مل سکتی ہے، کیونکہ تیرے کل دو چیزاں نے کیا، علم و سعد۔ بخ بخ دا معنی یہی ہے، وہ جڑا آپ تے نعرہ مار چھڑ دیاں، وہ نعرے دی بجائے یہی آگ چھڑ دیاں، تے جتے مجمع چپ ہوئے اتھے آکیدہ ہے بخ بخ، نہیں سمجھ ہے، کیونکہ وہ طے کر کے انہوں نے کہ تم ہی نہیں بولنا تے اصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی و مرشدی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ، یہ پنجابی میں جو ہے نا واہ، دو ہی لفظ نے، ایک ہے واہ تے ایک ہے آہ۔ جے بندہ دلوں خوش ہوئے تے کردہ ہے واہ، تے جے چوٹ لگے نا کلیجے وچ پھر آدھے آہ۔ نبی دے اما ابے دا ذکر کریے تے مومن آدھا ہے واہ، تے منکر آدھا ہے آہ، انہاں نو اس آہ نے کر دینا ہے تباہ، تے مومن تو آکھ بخ بخ واہ۔ جناب عبد المطلب نے کہا بخ بخ واہ، وہ پنجابی جا کے نا بابے نے کہ واہ کریم امت دا والی تے میرے شفاعت کردہ، آپ یتیم یتیم تائیں
تے ہاتھ سرے تے دھردا، بلکہ سرکھی والا بابا آگے نکل گیا، دے ابرو یار دے، ابرو یار دے خمدار، واہ واہ، ابرو یار دے خمدار، واہ واہ، تکھی تلوار جوہردار، واہ واہ، اساں تو عشق آج جیتی ہے بازی، ادا جیتن اساڑی ہار، واہ واہ۔ جس رب نے دائیوں کا اہتمام رکھا، حالانکہ دائی دائی ہے، آئے گی دودھ پلائے گی چھوڑ جائے گی، لیکن میرے رب نے انتظام رکھا، اہتمام رکھا کہ دائی بھی وہ ہو جس کے نام میں بھی کجی نہ ہو، دوسری دائی جس کا نام سویبہ ہے، سویبہ ثواب سے ہے، وہ کیا سمجھے ثواب، جن کا تعلق عذاب سے ہے، قبیلہ خانہ خراب سے، ان کو کیا لگے اصالِ ثواب سے، سبحان اللہ۔ سویبہ عاتقہ تیسری بی بی جس نے میرے مدنی کو دودھ پلایا، عاتقہ، عاتقہ کا معنی ہے خوشبودار۔ غور تو فرمائے، میرے رب نے دائیوں کو چنا، جب دائیوں کا یہ عالم ہے، مائی کا عالم، ایک اور دائی ہے جس کو کہتے ہیں ام برکت، ام ایمن، یمن والی، برکات والی، پر پے کرے برکات، یہ ہے دائی کی ذات۔ اماں کی کیا پوچھتے ہو بات، سبحان اللہ، دائی کہاں اور اماں پاک دور جہالت کا ہے، اماں کا نام رکھا نہیں رکھوایا، آمینہ ساری کائنات جس کے دامن سے لے گی امن کی خیرات۔ عبداللہ سرکار تو بعد میں آئے تو عبداللہ پہلے کہاں سے آ گئے، نہیں سمجھ آ رہے۔ اللہ کے گھر میں تو 360 بتوں کا ڈیرا تھا، اسلام نہیں کفر نے کعبے کو گھیرا تھا، حضور آئے تو اللہ کی عبادت کی سمجھ آئی، جب حضور کے بعد اللہ کی عبادت کی سمجھ آئی تو یہ عبداللہ کہاں سے آیا، اوپر والے نے بتایا، اساں آپ رکھوایا، پر بے سمجھانو سمجھ نہیں آیا۔ اب سوچے نا، غور فرمائے، اتنی تو سب کو سمجھ آئے کہ دور ہو گمراہی کا، دور ہو جہالت کا، رب کا اپنا گھر بتوں کے گھیرے میں۔ جدوں بھی کوئی کسی نو تانا مار دے، آپ نے اپنا گھر سنبھال، اور مولوی بڑا مگر مچھ کی طرح منہ کھول کے ٹل لگا کے کہتے نبی کیا کر سکتا ہے، اگے بابا ان پڑھ اٹھیا، انہیں کہ اور تے پتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ دے گھر نو نبی نہیں ستھرا کیتا ہے۔ وہ بڑی سادگی نال بابے نے جی بھی ماری چپیٹ، او دی ہو گئی کتاب تے ہو گیا حساب۔ انہیں اچھا عبدالعذاب دہا پترا تینوں سمجھ نہیں آئی، خدا پہلے بھی تھا، کعبہ صدیوں سے تھا، لیکن کعبے کی ہر روز چیخیں نکلتی تھیں، ربا کب کرم کمائے گا، یہ بتوں کی پلیدی والا عذاب کب جائے گا، روز آتی تھی صدا جدوں محمد کملی والا آئے۔ تے رب نے پھر دو وجود خاص جو رب نے کیے پاس، ایک جناب عبداللہ کا وجود ہے، ایک سیدہ آمنہ کا وجود ہے،
ان دو رحمت کے دریاؤں کو ملایا ہے، نتیجے میں جو گوہر آیا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ تو کسی نے پوچھا نا اعلیٰ حضرت سے، انہوں نے کہا یہ جڑا شیخ عبد القادر جیلانی ہے یہ کیڑے بندے دی نشانی ہے؟ آپ کو یوں بھی بات سمجھانی ہے، یہ جو عبد القادر جیلانی ہے یہ کس کس کی نشانی ہے؟ پھر امام احمد رضا ہے، آخر نبی کا سچا گدا ہے، اور جب بولتا ہے ہر روز کہتے ہو بولتا کیا ہے؟ سنیں حضرت غوث پاک کا تعارف، حضور غوث پاک کا تعارف حضرت امام احمد رضا کرواتے، کہتے ہیں نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ ابھی آپ نے سمجھا نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا نبوت کی برسات ہوئی، علی کا کھیت سجا، زہرا کا گلشن بنا، حسن کا بیچ میں پھول کھلا، پھول میں خوشبو حسینی مہکی، پنج تن کو ملایا ہے، نتیجے میں جو پھول آیا ہے وہ عبد القادر جیلانی کہلایا ہے۔ کٹھے کر عرب ہا عرب غوث جیلانی، کٹھے کر عرب ہا عرب غوث جیلانی، یہ بنتے ہیں بی بی آمنہ کے گھر کی چھوٹی سی نشانی۔ اس لیے ان کے بارے میں ایک ہی عقل کی بات پہ زور دیے جا رہا ہوں۔ تصور تو کرو نبی کے پاؤں کی نالین جو لگی ہے اور پھر الگ ہو گئی ہے، نبی کے گلے والی قمیص جو اس کو بھی نہ سمجھے بندہ ہے بڑا، نبی کے تن مبارک پہ لگنے والی قمیص، اور میرا نبی نہیں یوسف نبی، حضرت یوسف کے تن پہ لگی قمیص، اور قمیص اتنی پرتاثیر، نبی کو اتنا اس پہ یقین کہ خبر ہوئی ابا 80 سال ہو گئے روتے روتے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ابا رویا میرے لیے، آنکھیں دے بیٹھا، آنکھیں سفید ہو گئی، ترس بھی آیا، پیار بھی آیا، اس نے کوئی کیمیا کا نسخہ نہیں اٹھایا، طبیبوں کا گراؤ نہیں بھجوایا، رکھ کے ہاتھ قمیص پہ اٹھایا، بھائیوں کو پکڑایا، انہاں کیا ایدا کی کریے، انہیں کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، اے لے جاؤ میری قمیص تے سٹو پہ دے چہرے تے، انہاں کیا ہوئے گا کی، انہیں کہا یات بصیرہ، میرے تن پہ یوسف کے بدن پہ لگی قمیص ہے، کوئی عام چولا نہیں، یہ لگاؤ گے نتیجہ آنکھوں سے پاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہوگا کیا؟ کہا یات بصیرہ، آئے گا نظر کا نور، ساری بیماری دور۔ سنو ملا مجبور، ساری بیماری دور۔ انہوں نے کہا یہ آنکھ دا ہر کوئی یہ تھیوے تے ویکھیے، انہوں نے اٹھائی قمیص اور آ کے ابا کے چہرے پہ جو ڈالا، 1 سیکنڈ میں ہوا اجالا۔ بولتا ہے قرآن میں خود حق تعالی،
فلما القاہو انجی ہے نہیں اور حافظاں دے وچ پھس گئے سجے بھی حافظ تے کبے بھی حافظ آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلڑے دے وچ کرنا رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تے بننا تے پیچھے حافظاں دے بھی استاد اگے ساری اولاد اور علاقہ عارف آباد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو شان مصطفیٰ والدین اللہ اتنی تے مدد حافظ کر ہی سکتے ہیں نا وہ کس طرح کے آیت فلما القاہو ہاں اللہ خوش رکھے ساجد بھائی اللہ خوش رکھے چلو کچھ تے تو ساڑھے نال مدد فرمائے فلما القاہو علی وجہی فرتد بصیرا گئی سی نظر آیا جو قمیص اکھ تے پلٹ کے منٹ وچ آئی نظر آیا کفر تے شیطان نو چکر انہیں آکھیا اے ویکھو عجیب مکر انہیں آکھیا نا مرادہ نظر قرآن دے وچ کر ایویں نہ مر یہ یوسف کے بدن پہ لگی قمیص ہے نہیں سمجھے یہ یوسف پہ لگن بدن پہ لگی قمیص ہے اور کہاں یوسف کا بدن کہاں مدنی سجن کہاں یوسف کا بدن کہاں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنوا کے سخن لوٹ گیا مورا تن من دھن کہاں یوسف جس کی عاشق زلیخا کہاں میرا محمد جس کا چاہنے والا خود خدا زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے جو فرق نہ سمجھے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہے اسی لیے کہتے ہیں ہا یوسف سونا بے شک گل او جڑی سمجھے چاہوے ایک مولانا صاحب نو علامہ صاحب نے بلایا انہاں پورا 1.5 گھنٹہ لایا سمجھ کسے نو کچھ نہ آیا تے پھر مولانا صاحب نے اٹھ کے مجمع نو فرمایا اے علمی تقریر سی ایک بابا اٹھیا انہاں کہ دور فٹے مجھے یہ کیڑی علمی تقریر ہے جیڑے نو سمجھ نہیں سکتا بھائی بشیر ہے وہ علمی تقریر وہ ہوتی ہے ادھر زبان سے نکلے ادھر تیر کی طرح دل میں ترازو ہوا وہ تو جاہل آدمی ہے جو پورا 2 گھنٹے لگائے سمجھ کسی کو بھی پتا تو چلے کہ بھئی کوئی بات ہوئی ہے چاہے ساری رات ہوئی سبحان اللہ آ یوسف سونا بے شک ہا ٹھیک ہے ہا یوسف سونا بے شک ہا او مہکنان دا یوسف او یوسف مصر دا شہزادہ تے تو جمل جہان دا یوسف او یوسف صرف زلیخا دا تو کون مکان دا یوسف او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا میرے مدنی کو اگر زلیخا تکتی یوسف کو اٹھا کے گھول کے رکھتی
کہاں قمیص حضرت یوسف کی، کہاں قمیص مدنی سجن کی. سبحان اللہ. یہ میں ذرا دور سے کر رہا ہوں استدلال. ایک نبی کے بدن پہ لگی قمیص اتنی بابرکت اور پاک، گیا ہوا نور پلٹائے، اور میرے نبی کی قمیص. مولا علی رو رہے ہیں، اماں پاک کا جنازہ پڑھا ہے، میرے نبی آنسو پوچھ پوچھ کے کہتے ہیں علی رو نا، تیری اماں میری اماں. فرمایا آج سارے ہم بدلے چکائیں گے، اماں کے احسان پورے فرمائیں گے. کام کیا کیا؟ برسرے مجلس ابا اتاری، قبا اتار کے اپنی قمیص نبی نے اتاری، قمیص اتار کے میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ. جب اماں کو کفن پہنانا، کفن سے پہلے کفن کے طور پر اماں کو میری قمیص پہناؤ. حضرت عمر کی اٹھی نظر، لج پرور، نہیں سمجھ آئی خبر، فرمایا عمر انتظار کر. وہ سونا مرد کی قمیص، عورت کا کفن، واہ مدنی سجن. فرمایا اصل میں دل کر رہا ہے مدنی کا کیا، لتقصا من حلل الجنہ، کہ اماں فاطمہ بنت اسد قبر میں بعد میں جائے، جنت کا لباس پہلے پہن کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. اب بتائیں نا کہ یہ قمیص جیڑی 6 دن اتے لگی ہے، یہ تو جنتی ہے. اور جس ماں نے اپنے سینے کے صدف میں رکھ کے 9 مہینے پالا، زلفوں سے لے کر تلووں تک، بی بی آمنہ نے جسم جان کے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ نچوڑ کے دودھ میں بدلایا، پھر محمد کو پلایا. تجھے اس ماں کا مرتبہ سمجھ نہیں آیا، تیرے مذہب کا بیڑا کر. قمیص تھوڑی دیر لگی ہے، وہ جنتی ہو گئی ہے. اور جس نے سینے میں، اور آپ جانتے ہیں یہ میرے نبی نے بولا ہے نا کہ اماں ابے کے چہرے پہ ایک نظر پاؤ، مقبول حج کا ثواب لے جاؤ. میرا نبی معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، بے عمل سی یا با عمل؟ ہائے ہائے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جیڑی حدیث پڑھیے پہلے عمل کیتا ہے، اور مدینے والے آکھیا جیڑا کچھ پڑھو دے اتے پہلے عمل کرو پھر تسی عالم ہو. ساری دنیا نو اے فرمان دے رہے کہ جن نے اپنی اماں دا مکھ ویکھیا او دا حج ہو گیا راج. سونیا تواڈی بھی اماں نہیں سمجھ آئی. فرمایا توانوں پہ آکھدا تے میں وچ نہیں ہاں، میں بھی جی اماں دا مکھڑا تکاں تے رحمتاں ملن لکھاں. ہائے ہائے. یہ میرے نبی دا ہی فرمان ہے نا کہ بندے کی جنت، مومن کی جنت اماں کے. اور سونے تساں انہاں کہ اساں بھی تے ماں پیو والے ہاں. سونے اماں ابے دا منہ ویکھیے تے کنا ثواب. انہاں کہ پورا حج او بھی مقبول. اے جڑا خیر نال جرنلاں تے شہباز شریف والا حج 18 لاکھ والا، اے دا کوئی پتہ نہیں اے قبول ہے یا مولوی فضل الرحمان دی طرح فضول ہے. اے دا کوئی پتہ نہیں اے ہے بھی صحیح کہ نہیں. لیکن جیڑا حج مدینے والے دسیا ہے پوری سند،
یہ جڑے بڈڑا تے بڈڑی اماں بیٹھے نا تیرے گھر وہ کھنگدے پین انہاں نو تک اکھ رکھ ملاج دا چک تے فرمایا ایک قبول حج ہے اے دے وچ شک اگے بھی صحابہ سن انہیں آکھا جے 100 واری ویکھی تے پھر بھی انج جو سستا پہ لبدا ہے اے ہونے ساڑے پیر جی کھلوتے سن چونگ تے آیا ریڑی آلا انہیں ماریا آوازہ انہیں آکھا خربوزے ملتے پیسن نہ 200 انہیں آکھا 100 دے اتنے کلو تے بھاجتے پینے مولوی او دی ریڑی منٹ پاک وہ ساری لے گئے خیر ہے انہیں آکھا 200 والی شاید تے اتنا وڈا حج تے ملیا ایک نظر جس نے دیکھا اسے مدینے والے اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دیکھ لے ماں کا چہرہ ابے کا منہ پھر نبی نے یہ نہیں کہا کہ انہ تے نہیں ہو سکتا نبی نے آگے سے جواب آگے پاؤں رکھ کے دیا فرمایا میرا رب اس تو بہت اچھا مطلب ہے کہ 100 دی کیڑی اوقات ہے تو نہیں جاندا میرے رب دی کنی وڈی ذات ہے تے میاں باہو کی جانا مکے جے حج ہوئے وچ اے روز پیا کر صبح کر شام نو کر دوپہر نو کر حج کر تے راج کر انہیں حج تے اے دسیا کنے کملی تے کملی والے نے اپنے واسطے بھی ایک قانون رکھیا یا اپنے واسطے کچھ اور رکھیا او ماں بلند مقام او بابا ایک دا نام حضرت عبداللہ جنہ دی رکھوالیاں رب کرے کیوں غور تو فرمائے نا پڑھے ساری کتابیں کہ جب یہودیوں کو لگا پتا ہوئی خبر آیا چکر کہ نبوت کر رہی ہے سفر اجڑ رہا ہے ہمارا یہودیوں کا گھر کہ نبوت جا رہی ہے سارا کچھ پڑھ لیا انہوں نے کہا او جڑ مکاؤ جس شاخ پہ یہ ثمر لگنا ہے وہ شاخ نہیں وہ درخت ہی اکھیڑ ڈالو چلے روم شام سے یہودی قتل کرنے آئے حضرت عبداللہ کو پہنچ گئے حضرت عبداللہ کو دیکھا وادی میں کہ بندہ ہے تنہا موقع مل گیا انہوں نے نکالا ننگی تلواروں کو آ کے جب اٹیک کیا سمجھا کلا اے نہیں سی پتہ ایدہ حافظ اللہ یہ علماء سارے مضبوط عرفان اللہ صاحب مضبوط آنے پوچھے ہم سے کہ جب یہودی پوری تیاری سے آئے کہ ایک اکلا بندہ مل گیا جناب عبداللہ ادھر سے تلوار ادھر تلوار ادھر تلوار وار پہ وار انہوں نے سمجھا آج جڑ ہی مکائیں گے کیونکہ اسی کے وجود میں وہ وجود ہے جس پہ عرشی پڑھتا درود ہے لہذا جڑ مکاؤ سکون سے جاؤ لیکن اوپر سے آئی صدا اس کا ناصر حافظ ہے خدا تو سمجھے کلا ایدے پیچھے فرشتے دا گلا ان یہودیوں نے دیکھا ایسی مخلوق کو جو ان کے تصور میں بھی نہیں آیا پکڑ پکڑ کے جب انہوں نے مٹی پہ گرایا جناب عبداللہ کو آرام سے گھر پہنچایا بی بی آمنہ کے ابے نے وہ پہاڑ کی چوٹی سے نظارہ فرمایا انہاں آکھیا جیڑا خواب وچ لبدا سا او بندہ تے برسر میدان آیا اجے تسا غور نہیں فرمایا جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں وہی نکلے میرے خانہ دل کے
मकीनों में, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे वहां वो मिल गए यहाँ। पहुंचे फटाफट घर, जाके घर वालों को जमा फरमाया। फरमाया मैं एक अपनी बेटी वास्ते कमाल खबर लेके आया। जिस तरह मेरी बेटी आमना को रब ने यकता बनाया, मैं इसके लिए ऐसा ही वर ढूंढ के लाया। पाकीज़ा शहजादी पूरी कायनात में जिसकी टक्कर की कोई बच्ची पैदा न हुई, तो घर वालों ने कहा इस पूरे हिजाज अरब में कौन है ऐसा। फरमाया रब ने करम कमाया, मुझे जागती आंखों से दिखाया। मैं सारा नजारा खुद तक के आया। जिसको रब ने आप बचाया, सलामत रहेगा उसका जाया। इसलिए मेरी बात मान जाओ खुदाया, मैं पक्की खबर लाया। अल्लाह अकबर, मैं पूरा जोर लाया, तो कुछ समझ जाए। शुक्र है अल्लाह, आप ऐसे ही मुस्कराते हैं। वो हज़रत अबू दरदा शाम में थे। अबू दरदा हजूर के सहाबी थे। उन्हें जदों गल करनी मुस्करा पैना, जदों गल करनी मुस्करा पैना। ते बाकी लोग ते चुप, ते शगिर्द चुप नहीं करते। खैर नाल मौलवी यहाँ बाशत के चुप ना कुना। वो आके नज़दीक कहने लगे उस्ताद जी। कहा जी बेटा। कहा तुसी हर गल ते हसदे हो, किते लोग तुहानू दीवाना ही ना आखन। हर गल ते तुसी मुस्करा पैंदे हो, तुहाडे लबां चों मुस्कराहट निकलती है, किते लोग तुहानू दीवाना ना आखन। हज़रत अबू दरदा ने कहा पे आखन। उन्हें आख्या तुहानू फर्क कोई नहीं पैंदा। उन्हें आख्या पुत्रो फर्क ते तां पवे जो मेरी आदत होवे। मैं ते कमली वाले नू जिऊं वेखिया उंज पिया करदा। मैंने आपको मुस्कराते देखा तो मुझे मेरी मुस्कराहट भी निकल गई और बात उधर चल गई। वैसे गुस्से वाले मौलवी भी चंगे होंगे, इंज करके बैठे ने और बंदे इंज करे अल्लाह ही खैर करे। नहीं, नबी पाक की आदत क्या थी? उस तबस्सुम की आदत पे, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सरके में कहते हैं जना लब महबूब दे मुरक पुंदन को दूर उते कड़काट होंगे। जब महबूब मुस्कराता है तो बिजलियां को दूर पे गिराता। तो जनाबे वहाब बीबी आमना के अब्बा, उन्होंने कहा खबर पक्की लाया, मेरी बेटी का जैसा चाहिए ना वर मिल गया है वो घर। उन्हें कहा कहाँ चली गई आपकी नज़र? फरमाया अभी लेते हैं खबर। पकड़ा। हालांकि होता ये है कि उसूल दस्तूर रिवाज ज़माने का ये है कि कहते हैं जी बच्ची वालियां नूं नहीं जाना चाहिए। जे ख्याल इन्हां दा होवे फिर भी उस पासों डोर हिलवानी चाहिए। लेकिन उन्हें आख्या फिर देर ना करो, नेकी ते फिर देर। खुद जा कुंडा खड़काया, इधरों भी सरदार सन। उन्हें आख्या वेखो है इस वेले बूहा किन्ने खड़काया। देखा तो जनाबे वहाब खड़े हैं। कहा मरहबा सद मरहबा, आओ बिस्मिल्लाह खैर है। फरमाया आपका बेटा भी आला है, हमने भी बेटी को आंखों के तारों में रख के पाला। इस हमारी बेटी के वजूद से हमारी घर की कायनात में उजाला है। अब उन्होंने जब बताया प्रोग्राम तो ऊपर से आया।
جس نے دو رحمت کے دریاؤں کو ملایا اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان اگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو رحمت کے سمندروں کو ملایا، نتیجے میں جو گوہر آیا وہ کائنات میں پاک محمد کہلائے۔ اب سمجھ میں آیا کیا رب نے ایسی وہی نمل مشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اتنی بھی نہیں سمجھتا، اور انگلی اٹھا اٹھا کے جی روایت میں ہے، تو روایت اٹھا گھر لے جا، ہر وہ روایت جو ادھر منہ کرے گی واجب التاویل ہے، منسوخ ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اصول کی بات بھی کریں تو پکڑو تو انہیں جن کے دور میں کوئی رسول آئے تو کوئی اکڑ جائے، جب رسول ادھر والا پہلے گزر گیا، ادھر والے نے کرم فرمانا، بیچ والا جو زمانہ، اصولی بات کی طرف بھی آؤ گے نتیجہ یہی پاؤ گے، لیکن ہم اوکھی نہیں سوکھی بات کرتے ہیں۔ حضور آئے، مکہ فتح ہوا، کعبے کے اوپر دیکھا بت، اندر دیکھے بت، باہر دیکھے، اور جنہ تواڈا مجمع اس تو چوکھے بت 360 بت، ہن سوچو کعبے دا کی حال ہونا ہے، اندر باہر، او کعبے دا متھا، متھے دے اتے بت، او نامراد بت نو انہوں نے وہ جو ہے نا پیتل کے کیل گاڑے ہوئے تاکہ حضرت بت صاحب آندھی طوفان آئے ہلنے چلن۔ کیا مغز پایا ہے قوم نے، جے زد کر جانتے وڈیرے وڈیرے او جنو آپے تو نکلو تھے انہوں آدھن ایک خدا صاحب نے، اور چیف خدا، چھوٹا موٹا بھی نہیں، تے رکھا کتھے کعبے دی چھت دے اتے سینے تے، محبوب آئے اتھے، جیڑے پاسے ویکھے پلید ہی پلید، مدینے آلے نے ویکھیا، تھلے آلے نے اشارہ فرمایا، جیڑا آیا انہوں منہ دے بل گرایا، اتے سر اٹھایا، وہ چیف صاحب 40 فٹ اتے، کعبہ کتنا فٹ ہے؟ 40 فٹ ہے نا کعبہ، کعبہ زمین تو میں اس وقت سے آکھیا 40 فٹ کو خبیث اتے تے مدینے آلہ انج ہاتھ کرے تے جنت وچ پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی مذاق دی گل نہیں، حدیث باب الاستسقاء دے اندر محبوب نے نماز استسقاء پڑھائی اور بارش آلی تے انج اگے جاون، انج ہاتھ فرماون، پھر پیچھے آ جاون، صحابہ تے نظر رکھ دے سن، انہاں آکھیا آج بڑی چنگی نماز پڑھائیے، امام صاحب کدے اگے جاندے نے، کدے پیچھے آندے نے، کدے ہاتھ اٹھاندے نے، ساڈا امام ہوندا تے لاہور جی نظر نہ آندا، سارے جٹ بٹ فٹا فٹ پڑھ لیندے کہ اج تو کی تماشا کیتا امام صاحب، ہمیں تو وڈا علامہ ہے، ڈاکٹر ہے، تے اج تو کیڑی نماز پڑھائیے، کدے اگے کدے پیچھے، یہ تو نماز پڑھاندا رہے، ساڈی تے شلوار گٹے تے آ جاوے تے چاچا غلام دین نہیں چھڑدا، جنہوں منہ دھون دا پتہ نہیں، وہ سانو مسئلے دستا ہے کہ آج آپ کی شلوار گٹے سے ذرا نیچے تھی، نماز ہو گئی، پچھو جڑے نمے مسلمان، یعنی جو آپ کی انگلیاں تھی نا پاؤں کی، ساتھ کا پیٹ نہیں لگا ہوا تھا، انہیں اس نمے جاہل نو کون دسے کہ اتنی ساری انگلیاں دے پیٹ دا لگن ضروری نہیں، لیکن کیونکہ یہ ٹی وی کے پڑھے ہوئی نسل ہے، یہ نیٹوں کی پڑھی ہوئی نسل ہے، ان کے استاد وہ ہیں جو پیداوار ہیں یوٹیوب کی، 2 بندے دے پتر نہیں، ایک ٹیسٹ ٹیوب دے پتر تے ایک یوٹیوب دے پتر، نہیں سمجھ آئی تو آنے اے دوواں دا کوئی اعتبار، یوٹیوب والا جڑا مولوی ہے اللہ دی قسم 1% اعتبار نہیں، تے ٹیسٹ ٹیوب دے پتر دا بھی پتہ نہیں کہ ڈاؤٹ فولے یا کہ دا فولے، نویں مسئلے اور اتنے پورے گھسلے،
وہ زنانیوں والے مسئلے لے کے یہ بیٹھے کی میں گل کر رہا تھا یہ مطلب تسے جی جاگ رہے 40 فٹ اتے کعبے دے بت محبوب انج کر دیتے انہیں. یہ میں نے کہا کہ حضور کھڑے تھے نماز استسقا پڑھا رہے تھے, کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے, کبھی ہاتھ اٹھاتے پھر آج پیچھے کرتے. صحابہ نے کہا سونے ہو اج تسا بڑی نماز پڑھائی کی اج ہویا کی ہے سرکاراں تکا کیا تھا یا رسول اللہ سونے اگے پیچھے ایک کیڑی نماز. محبوب آکھیا اصل اساں انج سر جو چایا وہ جنت دا باغ بالکل سامنے تے تھلے آیا. میں پروگرام بنایا کہ میں اے انگور دا جڑا گچھ ہے میں پھڑیا تے پھڑ کے آکھیا کھچاں, پھر دل کیتا نہیں پردہ رہن دے. کھلوتے مدینے وچ تے ہاتھ جنت دے سینے وچ تے جیڑا مدینے دے میدان وچ کھلو کے ان دا سدرۃ المنتہا ہاتھ پہنچا سکدا ہے وہ ہاتھ کعبے دی چھت تے بھی جا سکتا ہے. پر راز سینہ ادھر نظر کو اٹھایا ہر کسی نے پاب تے زور پایا کہ شاید محبوب کی نظر مجھ پہ پڑے, لیکن کھلی جو زبان بولا مدنی جانان کدھر آئے شاہ مردان. سیدی و مرشدی واہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. حضرت آپ کو بھی. ابھی میں نے نام نہیں بولا, حضرت نے پہلے راز کھولا. یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے جاگ رہے اور خطیب تقریر کر رہا ہو اور آپ منہ کھول کے یوں کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے آرام فرما رہے ہیں. آپ کو اللہ سلامت رکھے. یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ یہ جاگنے کے سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں, ورنہ خطیب صاحب بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کہتے ہیں آنکھو سبحان اللہ, اچھی آنکھو, ٹل لاؤ, زور لاؤ. وہ منگ کے مر جاندہ ہے, اگے والے دن پھر لا لے زور. میں ایک واری بھی میرے خیال تانوں نہیں آکھیا یا تے تواڈے ڈر کولوں نہیں آکھیا یا اس واسطے نہیں آکھیا کہ تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی, تو پگڑی سنبھال تینوں چھوڑنا, تو اپنا پیغام سنا جتھوں آیا پھر ادھے جا. باقی مخلوق دی مرضی, کوئی بولے کوئی زور دا بولے, کوئی ہولے بولے, کوئی نہ بولے, سانوں دے نال کی ساڈی ڈیوٹی ہے. ہاں اگر تار تے انگلی پہ گئی تے آپے نکلے گی. واہ واہ. کہتے ہیں نا سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی. اس لیے میں نے آپ کو نہیں کہا, مجھے پتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری ڈیوٹی پوری ہو رہی. حضور نے نظر کو اٹھایا, آگے بت نظر آیا, باقیوں کو تو اشارے سے گرایا, اس کو دیکھ کر کیوں فرمایا این علی, علی کہاں ہو؟ دوڑتے آئے علی جی میرا نبی. سمجھ گئے تھے نا کس لیے بلایا. انہوں نے گھٹنوں کو مٹی پہ ٹکایا, لگتا ہے اس لیے بلایا کہ میرے کاندھوں پہ مدنی چڑھے اور کام کرے. لجپال نے بولا آج یوں نہیں تو پھر آج کیسے؟ رکھ کے مدنی نے خاک پہ گھٹنے فرمایا ایسے. آج تو نبوت کے دوش پہ چڑھ جا,
اٹھ کے مدنی نے میرے علی کو اٹھایا اٹھایا. اب ذرا توجہ رکھیں, جب مولا علی کو نبی کریم نے کاندھوں پہ اٹھایا تو پہلا جملہ جو فرمایا شیخ محقق نے بتایا, وہ کہتے ہیں مدنی بولے ذرا ہولے. آپ نے فرمایا علی تجھے مبارک مجھے مبارک, تجھے مبارک مجھے مبارک. سرکار مجھے تو مبارک سمجھ میں آ رہی ہے کہ تھا کہاں پہنچ کہاں گیا. آپ کو کاہے کی مبارک؟ میرے کریم نے بولا علی مجھے مبارک کہ میں نے بھار حق اٹھا رکھا ہے. میں نے بھار حق اٹھا رکھا ہے. تجھے مبارک کہ تو کار حق میں مصروف ہے. گھر جا کے حساب لگانا, میں بار حق میں نے اٹھا رکھا ہے, تو کار حق میں مصروف ہے. اب جب کھڑے ہوئے تو سوال بندا سی, فرمایا ہاتھ پہنچدا پہ آئی کہ نہیں؟ اور نبی پاک کے قد مبارک کو بھی اگر 5.5 کہیں, 6.25 کہیں, مولا علی کو 5.25, تو وہ جو 40 فٹ اوپر ہاتھ اصولاً پہنچ سکتا نہیں. لیکن مولا علی سے جان کے پوچھا تاکہ انجانوں کو پتا چل جائے کہ ہاتھ پہنچدا پہ آئی کہ نہیں. انہیں آکھیا صرف پہنچدا پہ ہے, جے حکم کرو تے عرش دے پاوے چھک لو. یہ تو بات نہ ہوئی کہ نبی اٹھائے ہاتھ تھلے رہ جائے. سونے آجے حکم کریں تے عرش دا پاوئی کھچ لواں. ہون مدینے آلے آکھا مار صداقت دا تھپڑ. حضرت مولا علی نے ایک حیدری ضرب, ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک ضرب لگی, نہ پتل رہا نہ جھوٹا خدا رہا, ٹوٹے ہو کے زمین پہ گرایا. ہن سمجھو منٹ نہ لگایا, مولا علی نے اپنے آپ کو الٹا زمین پہ گرایا. اصول یہ تھا جیسے گئے تھے ویسے, جیسے میں آیا تو قبلہ کاری شاکر صاحب اور کاری عبدالرشید صاحب نے مجھے دونوں نے ریسیو فرمایا, تے ہن میں واپس جاواں تے ایتھے ہی آکھن گی اللہ دے حوالے. نہیں سمجھا؟ تے پھر تواڈے میں انہاں نوں کراں گا حوالے. بلان واسطے مین روڈ تے جاون واسطے باہر کھلو کے آدھے جی پھر اللہ خیر کر. تو کاری صاحب بیٹھے تھے نہیں؟ اچھا, یہ میں انہوں نے دس رہا ہوں. ہائے ہائے, جیسے گئے تھے ویسے آنا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الٹی چھلانگ لگائی. ہائے ہائے کیا علی ہے, الٹی چھلانگ لگائی. جب الٹی چھلانگ لگائی کسی کو سمجھ نہ آئی, پر تماشا بنا کہ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے ایسے کہ چوٹ تے نہیں لگی. نبی پاک نے پوچھا, ہنسے حضور, ہنس کے فرمایا علی چوٹ تے نہیں لگی, چوٹ تے نہیں لگی. تے مولا علی ہنس پہ فرمایا تو کیوں ہنسے ہے؟
کہ تئیں تے سوچ رہے ہیں اتنی بلندی تو تھلے آیا تے چوٹ کھ بھی نہیں. آپ سمجھ گئے کتنی بلندی سے، اتنی بلندی سے ڈگیاں تے چوٹ ذرا بھی نہیں. میں تائیں ہس رہے ہیں. حضور سن کے ہس پے. انہاں کہ تسی کیوں ہسے ہو؟ ہن تواڈے کولوں پوچھے کہ تسی کیوں ہسے، کیوں ہسے ہو؟ سرکار فرمایا چوٹ کیویں لگ دی؟ نبی اٹھائے، جبریل لے کے آئے. چوٹ کہاں سے آئے؟ اور جس گل واسطے میں اتنی لمبی تو گل سنائی وہ ہونا ہی. میں نے پہلے اشارہ دیا تھا میرے نبی چاہتے تو ایک چپت انگلی لگاتے بت نیچے. آپ نے اسے اپنا ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ مولا علی کو کیوں بلایا؟ یہ نقطہ ہے جو آیا. فرمایا اصل میں قرآن نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ کافرو تم، مشرکو تم اور تمہارے بت سب جائیں گے دوزخ میں. اور میرے نبی کا ہاتھ لگ جاتا یہ نامراد دوزخ سے بچ جاتا. فرمایا ہاتھ نہیں لگانا، کسی اور کو بلانا کہ ہاتھ، سمجھو ہاتھ لگ گیا تو یہ بت دوزخ سے بچ جائے گا. اگر بس انگلی لگ جائے، پتھر دوزخ میں نہ جائے تو جن کے وجود سے بدنی آئے. انج تے انج ہاتھ لگے آگ حرام. جنگ احد ہو رہی ہے، خون حضور کا بہنے لگا ہے اور بند نہیں ہو رہا. مالک بن سنان جو آئے انہوں نے کہا ہن نہ بند ہوندا ہے پانی نال، نہ بند ہوندا ہے پٹیاں نال، تے کریے کی؟ انہاں رکھیا منہ، ایش کر توں. چوس چوس کے چوسا. جب دیکھا خون ہوا بند، اٹھے. یاروں نے کہا تھوک دے، اس نے کہا نصیبہ نال یہ چیز نصیب ہوئی ہے. سر اٹھایا، پڑھ بسم اللہ، عزم فرمایا، مدینے آلے بلایا. فرمایا پیتا تے تو ارادے نالے پر سن، جس دے خون نال ساڑا خون رلیا سنو بلیا. او ہن دوزخ وال کدے نہیں چلیا، کیونکہ ساڑا خون دے خون وچ بس قطرہ رلیا. جے قطرہ رل جاوے او دوزخ وچ نہ جاوے تے جے دے وجود دا حصہ محمد بن کے آوے. نہیں سمجھ آیا؟ سوکھی بات، آسان بات. حضور ادھر سے نکلے، بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. آگے دیکھا تو لاڈلی بیٹی تنوری میں روٹیاں ڈال رہی. لاڈلی بیٹی تنوری میں روٹیاں لگا رہی ہے. میرے نبی کو لجپال بیٹی سے محبت بڑی کمال کی تھی. فرمایا فاطمہ تو ذرا بہ جاتے میں نہ دو چار لا لواں. اور سوڑیا جس کا کام اسی کو ساجھے. فرمایا میں نے بھی کرنا ہوتا ہے تو پیچھے بہ جا. سرکار فرمائیں آپ بلائیں ہم نہ آئیں، آپ حکم کریں. بیٹی بیٹھ گئی کہ آپ کا آرڈر ہے، لو میں بیٹھ گئی. تو حضور نے بھی دو چار لگا دی. اب بی بی نے جو لگائیں وہ 2 منٹ کے بعد پکنے میں آئیں. بی بی نے اٹھائیں، آ کے کجیر میں ٹکائیں. اب جو مدنی نے لگائیں انہوں نے کیویں لگن بھائیں. اے مولوی عبداللہ نے بھی سمجھائیں. او بی بی جاوے مڑ آوے تے روٹی جیوں لگی انہوں تا اثر نہ وکھاوے. مدنی بیٹھا مسکراوے. سبحان اللہ.
اور جب بی بی نے چکر تے چکر لایا سائیں مسکرایا بلا کے پیار فرمایا فرمایا تیرا آنا جانا میں نے سمجھ میں آیا او بلیے کیوں جا رہی ہیں سونا بابا کریم او میں جاندیاں روٹیاں پکڑ تے اتاراں فرمایا جنہوں ہاتھ تیرا بابا لاوے آگ دی مجالے انہاں روٹیاں دے نیڑے آوے او جنہوں ہاتھ مدنی لاوے انہوں تنور علی آگ ہاتھ نہ لاوے تے جیڑی پاک آمنا ہائے 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 تے پاک عبداللہ اے جنتاں اینا تو قربان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان تے کرو ہن گھڑی وال بھی دھیان سبحان اللہ سبحان میں محبت میں آ کے اپنے ٹائم سے بہت آگے چلا گیا ہوں اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کے والد گرامی ان کے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے لیکن میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ حق یہی ہے امتی کا کہ اپنے اماں ابے دی عزت میرے نبی دے اماں ابے دی شان تے قربان اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول کرے اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں اپنے مالک سے بھی جو صحیح کہا اللہ اسے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ